وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سے قبل آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سماعت کی اور میرے بعد صدارتی کلمات عالی مرتبت ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب زیدہ مجدہ ارشاد کریں گے۔ میں کچھ باتیں آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ جو عنوان آج کی اس کانفرنس کا دیا گیا ہے وہ ہے دفاع اسلام۔ ایک تو تلوار کے ذریعے سرحدات پر اور مختلف جگہوں پہ اسلام کا دفاع کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہے گا، ماضی میں ہوتا رہا۔ ہمارے اسلاف نے، مجاہدین اسلام نے اسلام کی آبرو کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ لیکن آج کی جو کانفرنس ہے اس کا عنوان جو دفاع اسلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعوری طور پہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور اپنی تمام تر صداقتوں کے ساتھ آج بھی قابل عمل دین ہے۔ اللہ کے ہاں یہی دین ہے اور اسی کو اختیار کیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے بنیادی عقیدے تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان کا اثبات اور ان پر دلائل اور ان کی روشنی میں جو تیقن اور نور نصیب ہوتا ہے وہ اسلام کی حلاوت، مٹھاس اور کیفیت و نور نصیب کرتا ہے۔ آج ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو ماضی کا تسلسل ہے، جو وجود باری کا سرے سے انکار کرتا ہے۔ اب آپ سے اگر بات ہم کریں تو اتنا کافی ہے کہ یہ بات کتاب اللہ میں موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے، تو آپ لوگوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوگا۔ لیکن جو قرآن مجید کا ہی انکار کرے، احادیث رسول کا ہی انکار کرے، تو اس کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل پیش نہیں کی جاتی۔
اب کافروں کو بھی یہ منوایا گیا کہ اس کی ذات موجود ہے، تو جب اس کی ذات پر تیقن پیدا ہوا تو پھر اس کے کلام کو ان کے لیے حجت بنایا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو چیز سامنے موجود ہو، دکھائی دے رہی ہو، اس کو منوانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا وجود ہی دلیل ہے۔ لیکن جو چیز نظر نہ آ رہی ہو، دکھائی نہ دے رہی ہو، سجھائی نہ دے رہی ہو، تو اس کو منوانے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں، نقلی دلائل اور عقلی دلائل۔ اس نقل سے دلیل دی جاتی ہے جو نقل مخاطب کے نزدیک معتبر ہو، اور اگر وہ نقل اس کے نزدیک معتبر نہیں، اس کا اقرار نہیں کرتا، اس کو مانتا نہیں، تو اس کو اس سے دلیل نہیں دی جاتی۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسا پاکیزہ وجود ہے کہ ہم تو ممکن الوجود ہیں، وہ واجب الوجود ہے۔ ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہیں تو ٹھیک ہیں، نہ ہوتے تو پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اس کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر دیکھنا چاہیں، لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھوں میں ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کے جلووں کی تاب لا سکو۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت و اوقات کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب تقاضۂ رؤیت کیا اور کہا رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب ملا لن ترانی، میرے جلووں کی تم تاب نہیں لا سکو گے، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ میں ایک یہاں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی ضیافت طبع کے لیے۔ حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے، تو لن ترانی کا مطلب ہوا کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے، جبکہ عقیدہ یہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن تو اہل ایمان بھی دیکھیں گے، جنت میں تو اہل ایمان بھی دیکھیں گے، چے جائے کہ انبیاء علیہ السلام۔ تو لن ترانی سے مستقبل کی ابدی نفی کر دی گئی، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے روز چہرے دیدار الہی سے تر و تازہ ہوں گے، اور جنت میں اہل جنت کے لیے سب سے بڑی دولت جو انہیں دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو عطا کی گئی ہے حضرت انسان کو وہ ایمان کی دولت ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی جو دولت دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو مومنین بھی دیکھیں گے، حضرت موسیٰ تو پھر نبی ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ یہاں کوئی عبارت مقدر ماننا پڑے گی، اور وہ یہ ہوگی لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے موسیٰ اتنی دیر تک تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ گویا میرے جلوائے حسن کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ کرے گی، پہلے وہ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھے گا۔ تو کہا تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن طلب نے اندر کوہرام مچا رکھا تھا، چونکہ رب کا کلام سنا تھا، تڑپ تھی جس کے کلام میں یہ لذت ہے، اس کے دیدار کا سرور کیا ہوگا۔ کہا مالک میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا اس پہاڑ پہ دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر توجہ جمائی، اللہ نے اپنی تجلائے صفاتی کا پرتو، عکس، ظل، سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا، اور وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھا۔ پہاڑ تاب نہ لا سکا، دور جل اٹھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پر تجلی صفاتی کے پرتو کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی تاب نہ لا سکے. خرہ موسیٰ صاعقہ قرآن نے بتایا. غشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہی کہا انی تبت الیک، مالک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں نے تقاضا ہی کیوں کیا. علامہ برہان الدین حلبی علیہ رحمہ انسان العیون فی سیرت النبی المامون کے اندر لکھتے ہیں کہ اگرچہ تاب نہیں لا سکے لیکن اللہ کے دیدار کا سرما تو آنکھوں میں لگ گیا تھا. تو اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں اتنی تیزی آ گئی تھی. کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کی چیونٹی کو کالے پتھر پر شب دیجول کی ظلمتوں میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی تھے. یہ اللہ کی تجلی صفاتی کے پرتو دیکھنے سے نظر میں تیزی آ گئی اور اس کا کلام سننے سے سماعتوں میں یہ طاقت گھل گئی. اب یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جس نے تجلی صفاتی کے پرتو کو دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور وہ تجلی صفاتی کا پرتو بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھا، تو اس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ 27 میل دور سے کالی رات کے اندھیرے میں چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتا بھی ہے. اور جو 18 سال ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہو. اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم. انی ارا، جو میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو. یہ مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم ہے. وہاں تو دیکھا تو تاب نہیں لا سکے نا خرہ موسیٰ صاعقہ، اور یہاں منظر کیا تھا ما زاغ البصر وما طغی. اللہ، اور یہ پہلی مرتبہ دنیا پہ ہوا، پہلی مرتبہ ہوا. ہوتا یہ ہے کہ جب نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، نظر منظر کو دیکھتی ہے تو پھر نظر منظر کی تعریف کرتی ہے کہ واہ واہ کیسا سہانا منظر تھا، کتنی خوبصورت وادیاں تھیں. وہ مجھے اسرار کر کے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے حکم نامے ہوتے ہیں اور رضوی صاحب کے تاکیدی فون ہوتے ہیں، تو مجھے آنا پڑتا ہے. تو پھر مجھے شوق بھی کھینچ لاتا ہے یہاں کی حسین وادیاں دیکھنے کا. تو جب واپس پلٹتا ہوں تو میرے بچے میرے اطراف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ بیٹو کیا وادیاں تھیں، کیا حسن تھا، پھوٹتے چشمے، بہتی ندیاں اور درختوں کی قطاریں، رنگ و جمال کی کائنات اور موسم کی خنکی اور خوبصورتی اور آنکھ کی طرح بچھی ہوئی جھیلیں. تو منظر کی نظر تعریف کرتی ہے. اقبال بھی آیا تھا کسی ایسی وادی میں کشمیر میں ہی، تو واپس کسی نے پوچھا کہ جناب کیا منظر دیکھا، تو اس نے کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، میں اس کے جلوے وہاں بے حجاب دیکھ کے آیا. تو ہوتا یہ ہے جب نظر منظر کو دیکھتی ہے تو نظر منظر کی تعریف کرتے. لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر کہنے لگا ما زاغ البصر وما طغی. کیسی نظر ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے. ہمیشہ نظر نے منظر کی تعریف کی ہے، لیکن وہاں منظر نظر کی تعریف کر رہا تھا. اللہ اکبر. تو کیا وہ جمال تھا، اس کی تاب ہی نہیں لائی جا سکتی. تمہاری آنکھوں میں ہمت ہی نہیں، تو دیکھا وہ نہیں جا سکتا، سوچا وہ نہیں جا سکتا، سمجھا وہ نہیں جا سکتا. خرد کی حدود سے وہ بالا ہے، خیال کی حدود سے وہ ورا ہے. اکبر الہآبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی نا. لیسا کمثلہ ہی شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہو تو مثال دینا. تو جب اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے تو مثال کیسے دی جائے. تو پھر اس کی ذات پر اتنا پختہ یقین
تیقن یہ پیدا کیسے ہو گیا؟ میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، دیکھا نہیں ہے، آپ بھی رب کو مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، آواز نہیں سنی، بات نہیں ہوئی، چھوا نہیں ہے، چکھا نہیں ہے۔ کوئی خیال کریں تو ہمارے علم کلام کے علماء فرماتے ہیں کہ اس خیال کی نفی کر دو۔ اگر اس کے بارے میں کوئی خیال آئے کہ ایسا ہوگا، وہ ایسے ویسے سے پاک ہے، کوئی مثل ہی نہیں ہے، کوئی تمثیل ہی نہیں ہے۔ اور انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان مانتا ہے دیکھ کر کے، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ایسے وجود کو ماننا کہ جس کو دیکھا ہی نہیں گیا ہے، جو سوچوں کی حدود سے ورا ہے، جو فہم و ادراک سے بالا ہے، اس پر اتنا پختہ یقین ہوا کیسے؟ تو آئیے صاحبو، جب کسی وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو نقل سے اور یا پھر جو ہے وہ عقل کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو مانتے ہیں وہ تو قرآن مجید احادیث طیبہ کے دلائل کو معتبر سمجھتے ہیں، تو وہ مان چکے ہیں تو معتبر سمجھتے ہیں۔ جو نہیں مانتے تو وہ پہلے اسے مانیں گے تو وہ ان کو معتبر سمجھیں گے، تو ان کے لیے تو یہ دلیل کافی نہیں ہوگی۔ تو ان کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک دلائل عقل اور دوسرا قانون شہادت۔ گواہی سے کسی وجود کو منوایا جاتا ہے یا پھر عقلی دلائل دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ کے لیے ہمارے پاس عقلی دلائل اگر ڈھونڈنے نکلیں تو آفاق و انفس میں اتنے دلائل پھیلے ہیں کہ کائنات کا پتہ پتہ اس کی ذات کا پتہ دیتا ہے، ذرہ ذرہ اس کے وجود کا گواہ ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ شہتوت کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تھے تو کسی نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل، تو فرمایا یہ شہتوت کا درخت۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، جو چیز سامنے آ گئی وہی دلیل قرار دے دی گئی؟ کہا دیکھو یہ شہتوت کا درخت ہے، یہ زمین سے اگا ہے، اس کے تنے کا رنگ اور ہے، اس کی شاخوں کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، اس کی چھال کا رنگ اور ہے، اس کا پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے۔ پھر کہا کہ اسی شہتوت کے پتوں کو بکری کھائے تو مینگنیاں کرتی ہے، اور گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بناتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے۔ تو کہ میٹیریل ایک ہے، نتیجے الگ الگ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کائنات کے اندر اگر آپ دیکھیں، وہ بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی تو کسی نے کہا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل، تو اس نے کہا میرا چرخہ۔ کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، یہ میرے بغیر نہیں چلتا، تو یہ زمین و آسمان کا چرخہ کسی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو کہا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، کہا وہ بھی میرا چرخہ۔ وہ کیسے؟ کہا میں ایک ہوں تو ایک ڈگر پہ چلاتی ہوں، اگر دو ہوتی، ایک کہتی میں نے ادھر چلانا ہے، دوسری کہتی میں ادھر چلانا، درمیان میں آ کے چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو یہ چرخہ ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہے تو اس کا چلانے والے دو نہیں ہے، چلانے والا ایک ہے۔ آفاق میں کتنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ پھیلتے ہوئے سائے دیکھو، یہ جو ہے وہ زمین کا کلیجہ چیر کے اگتے ہوئے اشجار دیکھو۔ آپ گلاب کا بیج ڈالتے ہیں اور وہ گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں، روڑی پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن وہاں سے گلاب اگتا ہے، اور اس کے پتوں کے اندر رنگ کون بھرتا ہے اور خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اور اسی زمین کی کوک کو چیر کر کے سیب کا بیج آپ اگر ڈالتے ہیں تو پھر سیب اگتا ہے، اس میں ذائقے کون رکھتا ہے؟ کائنات کے اندر یہ پھیلے ہوئے، یہ کبھی آپ نے انگوروں کے گچھے دیکھے ہوں تو وہاں جو قدرت نے اسے باریک جھلی میں پیک کیا ہوا ہے، ذرا کوئی کر کے تو دکھائے۔ تو کائنات کے اندر کتنے، فرمایا کہ وہ اللہ جس نے جو ہے وہ دو دریا جاری کیے، ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج، یہ دو دریا آب شیریں اور آب شور اکٹھے چلتے ہیں اور میلوں تک اکٹھے جا رہے ہیں۔ یہ پانی کی دو روئیں ہیں، ایک سخت کڑوا ہے، ایک سخت میٹھا ہے، درمیان میں کوئی آڑ نہیں، دیوار نہیں ہے، اور دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔
کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ بتاؤ یہ رب کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک بالٹی کے اندر 2 طرح کے پانی ڈال لیں اور وہ الگ الگ رہ جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ رب کڑوے کو میٹھا نہیں ہونے دیتا، میٹھے کو کڑوا نہیں ہونے دیتا۔ تو کائنات کے اندر کتنے دلائل ہیں پھیلے ہوئے جس سے ہم اس کے وجود کا ادراک کر سکتے ہیں اور یقین اور تیقن پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال عقل سے کسی کو خدا ہی مان لیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگرچہ یہ دلائل بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک قانون شہادت ہے۔ اگرچہ عقل سے بھی مانا جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو دلیل ہے وہ قانون شہادت ہے، گواہی ہے۔ میں اس کی ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ یہ باہر آگ جل رہی ہے تو یا بارش ہو رہی ہے، کہ چلو آج بارش ہو رہی ہے، یہ مثال لے لیتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں کہ یہ بارش ہو رہی ہے باہر، تو میرے پاس کیا طریقہ ہوگا آپ کو منوانے کا؟ یا تو عقلی دلائل دوں گا کہ یہ دیکھو جو صاحب آ رہے ہیں یہ بھیگے ہوئے ہیں، تو اتنی سردی کے اندر وہ اپنے اوپر پانی ڈال کے تو نہیں آئے، ظاہر ہے مجبوری سے ان کو بھیگ کے آنا پڑا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باہر بارش برس رہی ہے۔ تو یہ ہے عقلی دلیل، آپ ان کے بھیگے ہوئے وجود کو دیکھ کر کے آگ کو تسلیم کر لیں۔ عقلی دلیل سے آپ کو میں نے قائل کیا اور اس طرح کے دلائل دیے، لیکن آپ اگر فرض کرو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں دلائل دوں گا، قانون شہادت کے طور پہ گواہی پیش کروں گا، ایک شخص کو کھڑا کروں گا کہ جناب آپ بتائیے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو وہ کھڑا ہو کے بھری بزم میں کہے جناب میں گواہی دیتا ہوں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو اس کی گواہی پر آپ میرے دعوے کو تسلیم کر لیں کہ واقعی باہر بارش ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ اس کا انکار کر دیں کہ ہم اسے ہی نہیں مانتے تو اس کے دعوے کو کیسے مانیں۔ میں نے دوسرا آدمی کھڑا کر دیا، تو آپ کا نہیں ماننے کا پروگرام تھا تو آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ میں نے تیسرا آدمی کھڑا کیا، میں نے 20 25 30 40 لوگ اسی مجمع سے کھڑے کیے اور اچھے لوگوں کو کھڑا کیا، لیکن آپ کا ماننے کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو پھر آپ نے ہر ایک کا انکار کر دیا، تو میرے پاس کیا طریقہ رہ جائے گا؟ میں سمجھوں گا کہ یہ ماننا نہیں چاہ رہے، تو میں اس قصے کو چھوڑ دوں گا کہ آپ تو ضد میں آ گئے ہیں، ہٹ درمی پہ اتر آئے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں ویسے آپ کو کہوں گا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو ہماری دھرتی کی زینت ہے، یہ تو ہمارے شہر کا وقار ہے، یہ تو ہمارا اعتبار ہے، ان کی ہستی ہمارے لیے رحمتوں کا وجود ہے، یہ تو نور کا پیکر ہے، یہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہے ہمارے لیے، ان کا وجود ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا سائباں ہے۔ بہت کچھ آپ نے کہا اور میں نے سنا۔ میں نے کہا کہ کیا یہ تم جو کہہ رہے ہو لکھ کے دے سکتے ہو؟ آپ نے کہا دو گئی، ہم سے 100 بار لکھوا لیں۔ میں نے کاغذ پہ لکھوا لیا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں لکھوایا جا رہا ہے۔ جب آپ نے لکھ کے دے دیا پھر میں نے کہا حضرت ذرا 2 منٹ کے لیے آپ زحمت گوارا کیجئے اور باہر جائیے اور دیکھ کے آئیے بارش ہو رہی ہے۔ یہ گئے اور واپس آئے اور پلٹ کے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے۔ آپ اب انکار کرنا چاہیں گی بھی تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے ایسے شخص کی گواہی آپ کو دی گئی ہے کہ جس کے بارے میں آپ پہلے اقرار کر چکے ہیں کہ اس شخص جیسا تو شخص زمانے میں نہیں ہے۔ اب آپ میری گفتگو یہاں ختم بھی ہو جائے تو میرا مضمون ختم ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ کے وجود پر عقلی دلائل بھی ہیں، کسی نے انکار کر دیا، کسی نے مانا، لیکن اس کے وجود پر سب سے بڑی دلیل قانون شہادت کے طور پہ گواہ ہے، اور گواہی بھی 1,00,000 نبیوں کی۔ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے، اس کو متواترات میں سے کہتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، کوئی عاقل انکار ہی نہیں کر سکتا، لیکن ہٹ درم ضدی
اگر کوئی انکار کرے، ہر نبی نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اس کے وجود کا، تو کافروں نے کہا لست مرسل، ہم تجھے نہیں مانتے، بات ختم ہوگی، تیرے دعوے کو کیسے مانیں؟ اللہ اکبر۔ تو جب لوگوں نے ہر نبی کا انکار کر دیا تو اللہ نے 571 سال تک کوئی نبی نہیں بھیجا۔ لوگ ایک قصہ ہی بھول گئے۔ پھر آمنہ کی آغوش میں محمد عربی آئے، کہا محبوب اگر تو نے بھی آتے میری ذات کی گواہی دی، وہ یہ تیرا بھی انکار کر دیں گے، تو نے اعلان نہیں کرنا، ذرا تجھے منوا لوں پھر تو بات کرنا۔ پھر 40 سال تک وہ صادق بھی کہتے رہے، امین بھی کہتے رہے، اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھیں۔ تو جب وہ مان چکے، لکھ کے دے چکے، امانتیں رکھ کر کے عملی اقرار کر چکے، تو اب کہا اب محبوب انہیں کوہ صفا پہ لے جا اور بتا کہ میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں، میں واحد ہوں، میں آحد ہوں۔ تو حضور انہیں کوہ صفا پہ لے گئے اور کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو، ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ تو کہا کہ اگر یہ یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے۔ تو اب اگر وہ انکار کرنا چاہیں گی تو انکار نہیں کر سکتے کہ ایسے وجود سے گواہی دلوائی گئی جس کو وہ صادق اور امین کہہ چکے ہیں، جس کی صداقتوں کا اقرار کر چکے ہیں۔ اب اگر کوئی انکار کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ دیکھیے عدالت میں جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جاتی ہے، جب اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس پہ بحث کر لو، تو بحث جب مکمل ہو گئی تو اس کے بعد گواہ نے موقع گواہی پہ گواہی دی تو پھر مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اب اس گواہ کو نہیں مانتا، تو عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے کہاں تھا؟ اگر بات کرنی تھی تو پہلے بات کرتا جب بحث کا موقع دیا گیا تھا، اب تو گواہی کا موقع آ گیا، اب عدالت اس پہ توہین لگاتی ہے کہ تو پہلے کہاں تھا۔ اب حضور علیہ السلام کو 40 سال کے لیے ان کے سامنے رکھا گیا، کر لو بحث جتنی کرنی ہے، لیکن انہوں نے صادق بھی کہا، امین بھی کہا۔ اب حضور نے جب ذات باری کی گواہی دی تو اب ایک اٹھا تبن لکا ہنالک سائر الیوم الہذا جماعتنا، یہ ابو لہب تھا جس نے کہا کہ شام سے سویر سے اس کام کے لیے میں جمع کیا تھا، تبن لکا، بڑے سخت لفظ کہے، لیکن میرے رب نے توہین عدالت لگائی، خبردار بولنا تھا تو پہلے کہاں تھا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، پہلے کہاں تھا؟ تو اللہ کی ذات پر سب سے بڑی گواہی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی گواہی، اور اس کے بعد پھر حضور کی گواہی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے 40 سال تک حضور نے اعلان کیوں نہیں کیا۔ یہ تو حضور کا کمال ہے کہ 40 سال تک بولتے نہیں ہیں، چونکہ اللہ کو منوانا تھا، توحید کا اتمام ہونا تھا۔ حضور بھی ماں کی آغوش میں کہہ دیتے اور کافر انکار کر دیتے، قصہ ختم ہو جاتا۔ کہا محبوب 40 سال تک تو نے بولنا ہی نہیں ہے، 40 سال تک یہ بولیں، یہ اقرار کریں، تجھے صادق بھی کہیں، امین بھی کہیں، اپنے فیصلوں میں تمہیں جو ہے وہ پنچ بھی بنائیں، اور اپنے معاہدوں کے اندر تمہیں فیصل بھی بنائیں، اپنی امانتیں بھی تیرے گھر میں رکھیں، اور پھر تو میری ذات کی کھڑا ہو کر گواہی دے۔ اب وہ انکار کرنا چاہیں بھی تو کسی اصول کے تحت انکار نہیں کر سکتے، اور یہ میرے حضور علیہ السلام کی آخری گواہی تھی جس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قانون شہادت ہے، اور اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور میں کہتا ہوں 40 سال حضور نہیں بولے، یہ حضور کا حوصلہ تھا۔ مجھے بتائیے ایک بچہ پاس ہو جائے دوسری تیسری کلاس سے، تو آج وہ گھر آتا ہے تو اس کی ٹون ہی تبدیل ہوتی ہے، آج سلام لینا بھول جاتا ہے، گھر داخل ہوتے ہی چیخ کے کہتا ہے امی میں پاس ہو گیا۔ کتنا بڑا منصب ملا ہے، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں گیا ہے نا، تو لیکن وہ ہضم نہیں ہو رہا، لہجہ اس کا تبدیل ہو۔ یہ کونسلر بن جاتے ہیں، یہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے بن جاتے ہیں، تو فائرنگ کر کے جب تک زمانے کو بتا نہیں لیتے اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں آتی۔ یہ کیا منصب ہوتا ہے؟ تو پھر میں سلام نہ پیش کروں کہ سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، 40 سال تک بولتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، چونکہ منوانا تھا، کہا محبوب تو خاموش رہنا ہے، یہ بول لیں اور یہ تیرے بارے گواہی دے دیں۔
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل بن کے آئے اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ تمہارے رب کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,00,000 کئی ہزار نبی بھی دلیل ہیں، لیکن یہاں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، تمام انبیاء سمی دلیلیں تھی، سمی شہادت تھی، لیکن حضور کی شہادت عینی شہادت تھی۔ سارے نبیوں نے آ کے اللہ کی گواہی دی، قوموں نے کہا تم نے دیکھا ہے، کہا نہیں جلووں کی تاب نہیں لا سکتے، اللہ اکبر۔ لیکن حضور سے پوچھا تو فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، ہاں دیکھ کر کے تو آیا ہوں۔ اور سمی گواہیوں کے بعد جب عینی گواہی ہو جائے تو پھر مقدموں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، مقدموں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے چاند طلوع ہو گیا اور شور مچا ہے، قاضی صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں گواہی کے لیے، ایک صاحب دوڑا آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا، تم نے دیکھا ہے؟ کہا جناب سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب اس کی تکذیب بھی نہیں کرتے اور اس کی ابھی اعلان بھی اس کی گواہی پر نہیں کرتے، کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، جناب سنا ہے، جناب سنا ہے، جناب سنا ہے، سب بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک صاحب آئے، جناب چاند طلوع ہو گیا، دیکھا ہے؟ کہا آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ کہا ٹھیک ہے، جو سننے والے تھے وہ بھی سچے ہوئے، عید کا اعلان کرتے ہیں، کل 8 بجے عید پڑھیں گے، یہ پردے اعتکاف کے اتار دیے جائیں۔ لوگ گھروں کو جانے لگے، عید کا اعلان ہو گیا۔ پھر ایک شخص دوڑا آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا۔ کہا دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، سنا ہے۔ کہا سنا تھا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی اور آنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو پہلے سننے والے آئے آتے رہے، جب دیکھنے والا آ گیا تو پھر مقدمے کا فیصلہ ہو گیا۔ موسیٰ و عیسیٰ آئے، نوح آئے، سارے نبی آئے، سب کی گواہیاں سمی تھیں، لیکن جب میرے حضور آئے، حضور کی گواہی عینی تھی۔ جب حضور آئے پھر مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ اب کوئی قادیان سے اٹھ کے آ کے کہے کہ میں نے بھی دیکھا ہے تو کہا جائے گا دفع ہو جا، جب دیکھنے والا آ گیا اب کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا مقدمے کا، یہ آخری گواہی آ گئی۔ تو اللہ کی ذات پر سب سے بڑی گواہی میرے حضور ہیں، اور ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں، اتنا تیقن ہے، صوفیہ فرماتے ہیں ہمیں اپنے وجود کا اتنا یقین نہیں جتنا رب کے وجود کا یقین ہے۔ تو یہ تیقن پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ مصطفیٰ کریم کی ذات سے پیدا ہوا۔ اعلیٰ حضرت بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ ایک ایسی ذات کو مان لیا۔ اور دیکھیے میں اور آپ گناہگار لوگ ہیں، لیکن کتنا یقین ہے خدا کی ذات پر۔ ماہ سیام میں دیکھنے کو ملتا ہے، کڑکتی دوپہر، برستی گرمی، زبان کانٹا، حلق خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ بند، مکفل، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس ذات پہ اتنا یقین پیدا کیسے ہوا؟ مصطفیٰ کے کہنے پہ پیدا ہوا۔ آئیے اس پر ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ سوا نامی ایک شخص نے گھوڑا پکڑا ہوا تھا اور حضور کی نظر پڑی تو فرمایا یہ بیچتے ہو؟ پسند آ گیا۔ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ فرمایا کہ تم رکو، میں اس کی قیمت لے کے گھر سے آتا ہوں۔ حضور قیمت لینے گئے تو کسی نے کہا کہ یہاں کھڑے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی سے میں نے سودا کیا، یہ گھوڑا بیچا ہے۔ وہ قیمت لینے گئے تو اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ پیسے لے لو۔ کہا میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر آئیں گے تو مکر جانا۔ اتنے میں حضور قیمت لے کے پہنچ گئے تو حضور نے کہا کہ لے لو قیمت اور گھوڑا مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں۔ حضور کہے میں نے ابھی خریدا ہے، وہ کہے میرا سودا ہی نہیں ہوا۔ لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ تو جب ہجوم اور رش پیدا ہوا تو اس نے سوچا کہ صادق بھی یہی ہیں، امین بھی یہی ہیں، لوگوں پہ فیصلہ ڈالا تو لوگ تو ان کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو اس نے بات کا رخ بدلا، کہ حضرت دو آدمیوں کے مابین نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت کیسے فیصلہ کرتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا میری شریعت کا تو فیصلہ ہی ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا پھر فیصلہ اسی کے مطابق کر لیتے۔ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ میں نے گھوڑا خریدا تو کوئی گواہ لے آئیں۔
اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ کی شریعت کے مطابق میرے اوپر قسم دینا بنتا ہے. میں قسم دے دیتا ہوں کہ میں نے نہیں آپ کو بیچا. اب مکر گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا. اتفاق ایسا تھا جب سودا ہوا تھا تو کوئی موقع پہ گواہ موجود نہیں تھا، اچانک سودا بن گیا. تو اس نے کہا آپ گواہ لے آئیں یا پھر مجھ سے قسم لے لیں. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس نے قسم طلب کی تو ظاہر ہے موقع پہ گواہ تو کوئی تھا نہیں. اس نے جب گواہ طلب کیا تو گواہ تو تھا نہیں. تو حضرت وہ بالکل تیار کھڑا تھا کہ اب یہ کہیں کہ میرے پاس گواہ کوئی نہیں اور میں قسم دے دوں. تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں موجود تھے. انہوں نے آگے بڑھ کے کہا اس سوا نامی منافق سے کہ کیا تو جو ہے وہ گواہی طلب کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی طلب کرتا ہوں. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے اور جتنی قیمت حضور بتا دے اتنے میں سودا ہوا ہے. اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، قیمت اس نے اپنی مرضی کی پہلے ہی لی تھی. وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا. اب لوگوں کا پریشر ہجوم تو پھنس گیا تھا، تو نکلنے کا راستہ اس نے جو ہے وہ ڈھونڈ لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، جی مجھے گواہی چاہیے تھی، گواہی مل گئی. حضور نے قیمت دی، اس نے گھوڑا پکڑا دیا. حضور نے گھوڑا پکڑا، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا. حضور نے خزیمہ کو اشارہ کر کے بلایا. کہا خزیمہ گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی، لیکن تم نے کیسے گھوڑا دے دیا، تم گواہی دے دی، تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے. تو سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کہنے لگے حضور گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پہ رب کی گواہی نہیں دے دی، جنت اور دوزخ کی گواہی نہیں دے دی. آپ نے کہا تھا رب ہے تو ایک ایسے وجود کو مان لیا جو فہم و ادراک سے بھی والا ہے. جنت دوزخ کا کہا تو ہم نے مان لیا، تو گھوڑے کا بھی تو آپ ہی کہہ رہے تھے، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند کیا. جانے والوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگا. خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے پھر خدا کو کوئی مانتا کیوں کر. اس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اب یہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو توحید کی بات تو کرتے ہیں لیکن ذات رسالت ماب کو کسی نہ کسی زاویے سے نکالنے کی کوشش ہوتی ہے. تو اگر ایسا ہو تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے. میں میرے سمیت جتنے بھی لوگ آپ بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنے باپ کو باپ مانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے. اس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ صرف ایک گواہی ہے، ماں کی گواہی. ہر بندہ اپنی ماں کی گواہی کے اعتبار پر اپنے باپ کو باپ مانتا ہے. اور جو اپنی ماں کو جھوٹا قرار دے دے اور ماں کا انکار کر دے تو وہ اپنے باپ کو باپ کیسے کہہ سکتا ہے؟ باپ کو باپ ماننے پر صرف ایک گواہی ہے. لوگ کہتے ہیں شریعت نے عورت کی آدھی گواہی رکھی ہے. میں کہتا ہوں یہاں گواہی دیکھو عورت کی. اس گواہی پہ باپ بنتا ہے، پھر نسب ثابت ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ سارے اس کی وراثتیں بٹتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں. عورت اتنی معتبر ہے کہ وہ کہہ دے تو اس کی گواہی پر کوئی کسی کو باپ مان لیتا ہے. تو ہر کوئی اپنے باپ کو باپ مانتا ہے ماں کی گواہی پر. اگر ماں کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ تو خدا کو مانتے ہیں خدا محمد عربی کی گواہی پر. فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے. حضرت شیخ نے کہا تھا من خدا را آنجا پرستم کے او رب محمد است. اللہ اکبر. شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمن. تو اس لیے ہم اللہ جل شانہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اور وہ تیقن اتنا پختہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں تو بعض کا جب دوپہر کو وہ پھولوں کی طرح بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں پتر الگ بلا کے نا کوئی میٹھی چیز دیتی ہیں کہ پتر کھا لو تمہارا چڑی روزہ ہو جائے گا. ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں تو وہ بچے بھی کہتے ہیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یار اتنے بچے کے کلیجے کے اندر یہ محبت، یہ پیار، اللہ پر تیقن یقین کس نے ڈال دیا؟ یہ کمال ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا،
ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ اس لیے خدا تک پہنچنے کا راستہ بھی حضور ہے۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑو تو جوس یہ نکلتا ہے، بمصطفیٰ بارساں خیشرا کے دیں ہماؤز، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیز۔ اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں میں لے جاؤ، سارا دین نام ہی اسی کا ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کے ابو لہب رہو گے۔ تو یہ وہ ذات ہے، یہ وہ مرکز ہے ہدایت کا، روشنی کا، نور کا، اجالوں کا، تیقن کا، ایمان کا، شہادت کا، گواہی کا، جس سے سب کچھ مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کھینچ کے اسی دہلیز پہ لانا پڑتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ آیا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں، پوچھتے پھر میرا ہے۔ بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں، اور آ کے پتہ پھر میرا پوچھتے ہیں۔ فَإِنِّي قریب، ان آنے والوں کو کہہ دیجئے کہ میں رب دور نہیں نیڑے ہوں، مل جاؤں گا۔ فات تاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا ہے کل مقدر ماننا پڑے گا۔ فَقُلْ إِنِّي قریب، آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے کہ تسلی رکھیں، جمع خاطر رکھیں، جس کی طلب میں مارے مارے پھر رہے ہو ایک دن ضرور ملے گا۔ سچی طلب ہو تو در حبیب تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا اگر طلب سچی ہے تو وہ مل جائے گا۔ تو فات تاقیبیہ کے بعد کل مقدر ہے، اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے، بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں نیڑے ہوں، مل جاؤں گا۔ یہ تو ہے کل کے مقدر ماننے سے۔ لیکن صوفیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہا کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو بڑا لطف ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا حبیب کل مقدر، جو کل ماننا ہے وہ بھی کہتے ہیں نکال دے درمیان سے، سیدھا ترجمہ کرے۔ حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے میں پھر بھی دور ہوں۔ میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک جو آ گئے ہیں، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے ہیں تو میرے تک آ گئے۔ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ وہ تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں۔ خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے، اگر مچھلی چھلانگ لگا کے غوطے کھا کے اور پھر سر نکال کے پوچھے کہ میں نے دریا میں جانا ہے، کوئی پتہ بتاؤ، تو کہا مچھلی کو کیا بتایا جائے گا، دریا میں چھلانگ لگا کے پھر دریا کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ محبوب تیرے کوچے میں آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے دیر تک آگے وہ میرے تک آگے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ تو خدا تک پہنچنے کا یہی راستہ اور یہی ذریعہ ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ قانون شہادت کے طور پہ اس دلیل کے بعد نہ کسی دلیل کی ضرورت اور حاجت رہتی ہے۔ اور اگر کوئی اس کا بھی انکار کرتا ہے کہ میں اس شہادت کے باوجود بھی نہیں مانتا، سوائے پاگل کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ اللہ نے اپنے وجود کو منوانے کے لیے قانون شہادت کے طور پہ 1,00,000 نبی بھیجے، اور یہ معاشرے کے وہ لوگ تھے کہ جن کی سچائی پر معاشرے متفق تھے، اور اتنے لوگوں کا کسی ایک حقیقت کو بیان کرنا متواترات سے ہوتا ہے، اور متواترات کا انکار، وہ یقین کا فائدہ دیتے ہیں متواترات، اس لیے جو ہے وہ انکار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انکار کرنے والوں کے لیے بھی حجت تمام کر دی گئی کہ محبوب علیہ السلام سے اعلان نہیں کروایا، ان سے پوچھا گیا ان کے بارے میں کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ اچھا پھر لطف کی بات دیکھو کہ جب حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور حضور کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے درپے ہیں، تو حضور علیہ السلام سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے، لیکن اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ کو لٹایا، کہا علی تم میرے بستر پہ لیٹو اور صبح امانت دے کے تم واپس آ جانا۔ اچھا حضرت علی چین کی نیند سو گئے،
تو کسی نے حضرت مولا کائنات سے پوچھا علی کافر تو گھیرا ڈالے ہوئے تھے حضور کے مغالطے میں، تمہیں قتل کر سکتے تھے، تمہیں چین کی نیند آ گئی؟ حضرت علی نے کہا حضور نے کہا تھا صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں دینا اور تم بھی آ جانا، مجھے یقین تھا کہ میں اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا اور واپس بھی پہنچوں گا، کیونکہ یہ میرے حضور نے فرمایا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اگلے دن لوگوں کی امانتیں دیتے پھرتے ہیں، یہ امانت فلاں کی، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حضور علیہ السلام کی تکذیب کر رہے تھے نا، لستا مرسلہ کہہ رہے تھے اور لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اپنا حال کیا ہے؟ اپنی امانتیں حضور کے گھر میں۔ آپ میں سے کوئی بندہ صبح اٹھ کے پراپیگنڈا کرے کہ فلاں بینک میں پیسے جمع نہ کروانے، یہ تو فراڈیا بینک ہے، اور لوگوں کو دور کرے، موٹیویٹ کرے، لوگوں کو ترغیب دے، لیکن شام کو پتہ چلے کہ حضرت کا اپنا اکاؤنٹ اسی بینک میں ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ ہمیں دور کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر حقیقت یہ ہوتی جو کہہ رہا ہے تو پہلی فرصت میں اپنے پیسے نکلواتا۔ اب دیکھیے زمانے کو دور کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اپنی امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، اور حضور اس دن امانتیں پلٹا کہ ان کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ پورے مکے میں محمد عربی جیسا کوئی اور شخص موجود نہیں۔ تو یہ صداقت کی دلیل ہے اور اللہ کے وجود کی دلیل، وہ ایسا وجود جو دیکھا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا، فہم و ادراک کی حدود سے بالا بلند اور رفیع ہے، لیکن اس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی رسالت یہ ایک الگ عنوان ہے اور یہ اسلام کی صداقت کا عنوان ہے، اور اس کے بعد پھر عقیدہ آخرت یہ ایک الگ عنوان ہے، اور یہ عقیدہ اسلام کی صداقت کا عنوان ہے۔ لیکن آج کی اس مختصر نشست میں جو ہے وہ اللہ کے وجود پر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو اچھی طرح سے اگر روح میں اتار لیا جائے، من میں سمو لیا جائے، تو پھر ساری زندگی عقیدے متزلزل نہیں ہوتے، اور یقین اور ایقان کی دولت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے اس دلیل کو اور جو ہے وہ اس ذات کو مستحکم پکڑ لیا جائے، اور اس وجود کے ساتھ اپنی وابستگی، دل بستگی اور تعلق کے خاطر مضبوط کر لیا جائے۔ بمصطفیٰ بارساں خیش را کہ دی ہماؤست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ تو یہ وہ ذات ہے جن سے وابستگی ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد۔ اچھا ہوتا ہمارے ویسے یہ ہے کہ رات 2 بجے تک بھی محافل جاری رہتی ہیں، لیکن وہ چونکہ میں عشاء کی فوری نماز کے بعد گفتگو کر کے جلدی فارغ ہو جانے کا عادی ہوں، تو ویسے تو دن کے میری کوشش ہوتی ہے اجتماعات ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، تو اگر 11 بجے سے اوپر ٹائم ہو رہا ہو تو بعض اوقات سامعین کو نہیں بھی محسوس ہو رہا ہوتا کہ وہ عادی ہوتے ہیں 2 بجے تک کے جلسے کے، لیکن میری طبیعت پہ بوجھ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہوں۔ تو اب 11:30 ہو رہے ہیں تو لیکن میری طبیعت پر مسلسل بوجھ رہا کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے کلچر کو تبدیل بھی کرنا ہوگا، رات کے لمبے جلسوں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، چونکہ جو سحری کا اٹھنا ہے وہ بھی ایک دولت ہے، اور پھر فجر کا اٹھنا تو پھر فرض ہے، نماز فرض ادا کرنا، اور اللہ نصیب کرے تو تہجد کے سجدے بھی نصیب ہو جائیں۔ یہ سعادت مندی ہے۔ اقبال نے کہا رومی ہو راضی ہو عطار ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ وہ سحری کے آنسوں کا جو لطف ہے اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت سناؤں آپ کو ٹھنڈ پڑے گی، حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا تو شوہر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اٹھ اللہ کی بندی، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرے۔ سارے دن کی تھکی ماندی نہیں اٹھ پاتی، تو خیر وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے تو واپسی پہ چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور بیوی کے منہ پہ چھڑک دیتا ہے، اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اور وہ اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ شوہر نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کے لمحے ہیں، پچھلا پہر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، خلوص ہی خلوص کا ماحول ہے، تو وہ بھی جلدی سے اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، اور شوہر کے مصلی کے قریب مصلی بچھا کے وہ بھی تہجد ادا کرنے لگ جاتی ہے۔
تو شوہر بھی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہے، بیوی بھی سجدہ ریز ہو رہی ہے، کبھی وہ رکوع میں ہوتا ہے اور وہ سجدے میں ہوتی ہے، کبھی وہ سجدے میں ہوتا ہے وہ رکوع میں ہوتی ہے، کبھی وہ قیام میں، کبھی قومے میں، کبھی جلسے میں، دونوں اللہ کے حضور سحری کے وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی قدرت کے مطابق کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریزی کر رہا ہے۔ تو اس کا مزاج بناؤ، سحری کے اٹھنے کا مزاج بناؤ، 2 نفل ہی نصیب ہو جائیں، 8 نفل نصیب ہو جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن 2 بھی نصیب ہو جائیں تو یہ معمول تو بنے ہمارا۔ تو راتوں کو دیر سے جاگنا اور ساری رات جو ہے وہ جلسوں میں رہنا، تو اس کلچر کو ہمیں اب تبدیل کرنا چاہیے۔ میں حضرت سے عرض کر رہا تھا کہ آپ ٹارگٹ کریں، 200 نوجوانوں کو ٹارگٹ کر لیں اور پھر تربیتی کورسز لائیں ان کے لیے۔ اور آپ کے پاس وہ میرا مزاج نہیں ہے کسی کے سامنے کوئی بات کرنے کی، کرنی بھی نہیں چاہیے۔